اب میں بغیر کسی تمہید کے مولانا عبدالسلام صاحب سلفی جو آپ کے اسی گاؤں سے ہیں، جن کا تعلق آپ کے اسی گاؤں سے ہے، اسی مٹی سے ہے، اسی سرزمین سے ہے، میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور آپ اب اس پروگرام کا خطبہ صدارت کے بعد پہلا باقاعدہ خطاب پیش فرمائیں۔ مائک پر مولانا عبدالسلام صاحب سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وقال تعالى في موضع آخر إنك ميت وإنهم ميتون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدر جلسہ، معزز و مکرم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بسایا، لیکن ہم انسانوں میں سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے اس فانی دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین کلام عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ روئے زمین پہ جو بھی آیا، جو بھی پیدا ہوا، امیر ہو غریب ہو قلندر ہو عربی ہو عجمی ہو،
کہیں بھی کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، 60 سال جیے، 70 سال جیے، 100 سال جیے، لیکن لا محالہ اسے آخر میں موت کا جام پینا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ایک کو مرنا ہے، کسی کو ہمیشگی اور دوام نہیں ہے۔ اور فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن تمہیں نیک بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، بس وہ آدمی، وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت جو جہنم سے ہٹا لیا گیا، وہ شخص جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، فقد فاز۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر رہا ہے، کامیابی کا اصول بتایا، کامیابی کا طریقہ بتا دیا۔ جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے ہٹا لیا گیا، جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہوا۔ حقیقت میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ جب وہ ہمارا اور آپ کا آخری نبی اس دنیا کے اندر نہیں رہا، تو بتاؤ اس دنیا کے اندر کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ کی موت کے بارے میں کچھ لوگوں کے عقیدے غلط ہیں، کچھ لوگوں کے سوچ غلط ہیں، کچھ لوگوں نے من گڑت باتیں گڑھ لی ہیں، لیکن در حقیقت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے جو چیز بتائی ہے، جو چیز سکھلائی ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، وہ یہی ہے کہ وہ نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس دنیا سے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات پہ نظر ڈالو۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ٹائم آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، یہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب کوئی کام کرتے تھے، جب کوئی بات کہتے تھے، جب کوئی فعل انجام دیتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہنے والے ہیں، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ چنانچہ ہر سال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قرآن کریم کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، ایک مرتبہ ختم کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کہ مرنے کا وقت آیا، قریب آیا، آپ کا ٹائم قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا تھا۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی سال اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان تشریف لے گئے، بقی والوں کے لیے دعائیں کی اور فرمایا اِنَّا انشاءاللہ بکم لاحقون، اے قبر والوں انشاءاللہ میں بھی تم سے ضرور ملنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول بقی قبرستان جنازے میں گئے، واپس پلٹ کر کے آئے تو میرے سر میں درد تھا۔ اللہ کے رسول گھر میں آئے، میں نے کہا یا ورثہ، ہائے میرا سر، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، ہائے میرا سر بھی درد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بات کو غور سے سننا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری کی ابتدا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے درد سے شروع ہوا تھا، اور بیماری اس قدر بڑھتی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، اور یہ پوچھنا چالو کر دیا کہ کل کہاں میری باری رہے گی، کل میں کہاں رہوں گا۔ تمام ازواج مطہرات نے بائک لفظ ایک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ کے رسول کا جہاں آپ کی مرضی کہے وہاں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ مجھے حجرے عائشہ میں چھوڑ دو، حجرے عائشہ میں چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرا نبی، میرا آخری پیغمبر، کل کائنات کا آخری نبی اس قدر بیمار ہو چکا ہے، اس قدر لاغر ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حجرہ میمونہ سے اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف حضرت علی بن ابی طالب ہیں، دوسری طرف حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کر کے لے کر کے جا رہے ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تھے کہ زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، جب یہ نظارہ دیکھا، زاروں قطار رونے لگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے آخری نبی سے جناب محمد رسول اللہ سے جو صورتیں میں نے یاد کی تھی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہی ہاتھوں کو آپ کے جسموں پر پھیرتی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بخار چڑھا، اتنا تیز بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو 7 کنویں کا 7 مشکیزہ میرے اوپر ڈالا جائے، حریقو علیہ سبا قرب من اللہ بار شبا۔ میرے بھائیوں، میرے صحابہ، 7 مختلف کنویں کا پانی لا کر کے میرے اوپر ڈالا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے لگن میں بٹھایا گیا، 7 مشکیزوں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ بس اب رہنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد مسجد نبوی میں آئے، خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لوگوں سن لو، میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وہ آخری نبی ہے جس کا ہم اور آپ اور کل کائنات کلمہ پڑھتی ہے۔ وہ آخری نبی اپنے آخری وقت میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے منبر سے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں، اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہو تو یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے۔ لوگوں، اگر میں نے کسی کو ڈنڈے مارے ہوں تو یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، لوگوں کو عزتوں پہ ڈاکے ڈالنے والوں، لوگوں کو برا بھلا کہنے والوں، یہ انجام نہایت ہی بھیانک انجام ہوتا ہے، کیونکہ اس کی معافی تو اللہ رب العالمین بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں سن لو، تمہارے اوپر ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی مان ولال ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مکہ شہر حرام ہے، جیسے آج کا دن حرام ہے اور آج کا ٹائم حرام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کو اپنے زانوں پہ لیے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھا، ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی مسواکوں کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے رسول نے اشارے سے جواب دیا، ہاں مسواک چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے وہ تازہ مسواک لیا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالا، لیکن وہ میرے نبی کے دندان مبارک تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ مسواک کچلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ منظر دیکھا تو مسواک خود لیا، اور مسواک لینے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ قارورہ لاؤ، وہ برتن لاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ قارورہ لایا جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیا کرتے تھے۔ میرا نبی اس قدر کاہل ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، بیماریوں نے دبا لیا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قارورہ لینے والا گیا، ابھی آیا ہی نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے۔ آپ نے فرمایا، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ مجھے صدیقین، شہداء اور صالحین میں جگہ اٹھا، ان لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے ہو کر کے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرا آخری نبی اس دنیا سے چل بسا، موت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور افضل ترین شخصیت جب نہیں رہ پائی ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے، ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ چند سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس کو غنیمت جانو، حتی الامکان اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہوگے اور آخرت میں کامیاب رہوگے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ محمد نہیں ہے مگر صرف ایک رسول، اگر یہ نبی اپنے طبعی موت مر جائے یا میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم سب کے سب اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ سنو سنو، جو ایسا کرے گا نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین اسلام سے برگشتہ ہو جائے گا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان قریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرا وقت ٹائم ختم ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ تو ہم تمام کو اس چھوٹی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے کو بتلا کر کے اور ہم حاضرین سامعین کو اس بات کا پیغام دیا کہ مرنا سب کو ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے، اور ان قریب قبر سب کے انتظار میں ہے۔ اب وہاں جا کر کے ہم اپنے اعمال کے حساب سے یا تو قبر کی زندگی، وہ برزخ کی زندگی، وہ آرام کی زندگی ہوگی، یا پھر تکلیف اور مصیبتوں والی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔